اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے بارے میں اللہ نے اس کا جو انٹروڈکشن کیا، تعارف کیا، ہدی للمتقین۔ اللہ نے بتایا کہ یہ تمہیں بزنس نہیں سکھائے گی کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں۔ یہ کتاب تمہیں صحت کے اصول نہیں بتائے گی، تمہاری ہیلتھ کون سی چیزیں کھانے سے اچھی ہوگی، کون سی چیزیں کھانے سے تمہیں شوگر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ اس کتاب کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے۔ انسان کی دو قسم کی زندگیاں ہیں، ایک کو مادی زندگی کہا جاتا ہے جس میں وہ پیسہ کمانے کے طریقے سیکھتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، اپنا ہو کرائے پر ہو، اپنی لائف کو میں کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، سائنسدانوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس زندگی کو ہم کہتے ہیں مادی زندگی۔ اب یہاں ناروے میں مجھے نہیں پتا آپ سب اردو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ یہاں کوئی 20 سال سے پاکستانی، کوئی 27 سال سے۔ ایک تھوڑی سی بات بیچ میں کہ دیکھیں، آپ اپنا اردو زبان سے رشتہ ختم نہ کریں۔ جو اردو جاننے والے لوگ ہیں اپنے بچوں کو یہاں کی مقامی زبان تو سکھائیں گے ہی، وہ تو سیکھ جائیں گے، لیکن اردو سے رشتہ اگر آپ کا ختم ہوا تو آپ کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو مادی زندگی جو ہے، اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اس میں ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک زندگی ہے روحانی زندگی۔ مادی زندگی انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی چاہیے۔ تبھی آپ کو پتا ہے جیسے انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ڈاکٹر۔ اچھا، سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ میرے ساتھ بیان میں شریک ہیں۔ جیسے انسانوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جانوروں میں نہیں بھیجے اللہ نے۔ پیغمبر کس میں بھیجے ہیں؟ انسانوں میں۔ آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ نے جانوروں کے لیے نازل کی ہو۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ ساری آسمانی کتابیں کس کے لیے نازل کی گئی ہیں؟ انسانوں کے۔ جانوروں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ سارے پیغمبر کس میں آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے پیغمبر انسانوں کی گائیڈنس کے لیے آئے۔ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ انسان میں ایسے ہیں جس ٹیکنیکل خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمیں آسمانی کتابوں کی بھی ضرورت ہے اور پیغمبروں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں، جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے آپ لوگ، یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا فالٹ ہے نا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں میں آسمانی کتابیں بھی نازل کی اور اللہ نے انسانوں میں پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کیا؟ وہ فالٹ ہے جس کو میں لے کے پوری دنیا میں بات پھیلا رہا ہوں۔ ایک ہی بات ہے، اس کو میں مختلف انداز سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ فالٹ یہ ہے کہ جانور کو اس کی نیچر پہ، اس کی فطرت پہ چلانے کے لیے گائیڈنس اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اس کی نیچر اور اس کی فطرت کے راستے پر چلانے کے لیے پیغمبروں کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ پیغمبروں کے بغیر انسان سیدھے راستے پر اور فطرت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ دیکھیں، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دودھ کی طرف لپکتا ہے۔ آپ بکری کے بچے کے سامنے گوشت رکھیں، وہ گوشت پہ کبھی منہ نہیں مارے گا۔ شیر کے بچے کے سامنے آپ گھاس ڈال دیں یا آگ کا انگارہ رکھ دیں، وہ آگ کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکے گا۔ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بے انتہا ذہین ہونے کے باوجود آپ آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ سب سے پہلے اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش بولیں کرے گا۔ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ظاہری زینت کو دیکھ کر، ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر۔ جانور متاثر نہیں ہوتا، انسان کا بچہ متاثر ہوتا ہے۔
اسے ماں باپ بتاتے ہیں، پیرنٹس بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ چمکتی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ بوتلوں پہ آپ نے لکھا ہوا، پتہ نہیں، ہم نے تو پاکستان میں بہت دیکھا ہے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ یہاں ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کیوں؟ بچہ کوئی بھی مزے کی چیز نظر آئے گی، پی جائے گا وہ فوراً۔ انسان کو اس کی مادی زندگی میں بھی بہت گائیڈنس چاہیے۔ پھر انسان کی ایک زندگی ہے روحانی۔ جانور جھوٹے نہیں ہوتے، نہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں، نہ بے وفا ہوتے ہیں نہ با وفا ہوتے ہیں۔ جو بے وفا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں پیدائشی۔ جو با وفا ہے، کتا ایک با وفا جانور ہے۔ ایسا نہیں ہے کتے نے کہیں سے یہ وفا سیکھی ہو، اسکولوں میں اس کو وفا کرنا سکھائی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کتے کے اندر یہ کوالٹی بلٹ ان ہے کمپنی کی طرف سے، پیدا ہوتے ہی وہ وفا کرنا سیکھ کے آتا ہے۔ لیکن انسانوں میں آپ کو وفادار بھی ملیں گے اور بے وفا بھی ملیں گے۔ انسانوں میں آپ کو شکر کرنے والے بھی ملیں گے اور نا شکرے بھی ملیں گے۔ انسانوں میں آپ کو ایگریمنٹ کر کے پورا کرنے والے بھی ملیں گے، ایگریمنٹ کر کے توڑنے والے بھی ملیں گے۔ انسانوں میں آپ کو رشتوں کو جوڑنے والے بھی ملیں گے، رشتوں کو، اتنا تو آپ کر لو نا یار، سارا میں ہی بیان کروں، توڑنے والے بھی ملیں گے۔ اب یہ جو رشتوں کو جوڑنا توڑنا، پشتو میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مروڑ، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے۔ تو یہ جو جوڑ توڑ ہے، سچ اور جھوٹ ہے، یہ مادی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے؟ یہ روحانی زندگی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے کہ ایک انسان کو سوسائٹی میں سچا انسان بنا دیا جائے، ایک انسان کو سوسائٹی میں وفادار انسان بنا دیا جائے، ایک انسان کو سوسائٹی میں رشتوں کی پہچان والا اور رشتوں کو جوڑنے والا بنا دیا جائے۔ یہ جو کام ہے نا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو بھیجا۔ یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی، انجینئروں کی نہیں ہے۔ اگر یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہوتی تو ڈاکٹر میں سارے اچھے ہی ہوتے، برا ڈاکٹر، بات ہی مکمل نہیں کر رہے آپ، یہ بولے نا، ڈاکٹروں میں سارے اچھے ہوتے، برا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ٹیکا لگا دیتا کہ وہ سارے اچھے بن جاتے۔ یہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے۔ آج دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے، مذہب سے بغاوت پھیل رہی ہے کہ ہم کیوں مذہب کو مانیں، ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم کیوں تلاوت کریں، ہم کیوں اللہ کو مانیں۔ گاڈ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں بڑا ہوتا ہوں، میرے اولاد ہوتی ہے، میں مر جاتا ہوں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، یہ تو ایک آٹومیٹیکلی ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہم جوان ہو کے بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ ٹائم ہے جو ہمارے جسموں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے۔ یہی کانسیپٹ آج بھی لوگوں میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے کہ ہم کیوں حلال حرام کی فکر کریں، ہم کیوں جائز ناجائز، سود غیر سود، یہ کیا ہے؟ یہ انجوائے کرو لائف کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی اگر آپ نے اپنے طریقے سے لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیا اور اس میں پیغمبر کی تعلیمات آپ نے ایک طرف رکھ دی تو انجوائے کرنا تو دور کی بات، آپ نیچر پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، بنایا، اور جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو چلایا ہے اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے آپ، اس نیچر سے ہی ہٹ جاؤ گے آپ۔ جانور نہیں ہٹتا، وہ چلتا رہے گا۔ شیر کو آپ چڑیا گھر سے نکال کے لے آئے نا تو اس کو وہی ماحول دینا پڑے گا آپ کو۔ جنگل سے اٹھا کے لے آئیں زو میں تو آپ اس کو وہی نیچرل ماحول دیتے ہیں نا، وہ آپ کے صوفے سے اور آپ کے بہترین بستروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی تو لائف جیسی اللہ نے بنانی تھی ایسا پکا ڈھکا کر دی ہے، ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ انسان بہت قلا بازیاں کھا رہا ہے، اور آج کے دور کا انسان تو بہت زیادہ قلا بازیاں کھا رہا ہے۔ دو طریقے ہیں انسان کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں کوئی مخلوق اپنی فطرت اور اپنی نیچر سے بغاوت کر کے خوش رہ سکتی ہے کیا؟ یہ ممکن ہے؟
جانوروں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ جب جانور کو لاتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے اس کو اس کا نیچرل ماحول دیا جائے. اگر اسلام کے علاوہ کچھ اور فطرت ہے، کوئی اور چیز فطرت ہے، تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اسلام وہ فطرت ہے، نیچر ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو دو چیزیں انسان کو نیچر پہ چلانے کے لیے ضروری ہیں. پہلی بات، اسے یہ پتا چلے کہ نیچر کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کون سا عمل ہے. اگر یہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ نیچرل لائف کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کیا ہے؟ دوسری بات، اس نیچرل لائف پہ، نیچر پہ چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے، وہ موٹیویشن بھی، وہ حوصلہ افزائی بھی، وہ ترغیب بھی آسمانی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، موت سے پہلے پانی مانگا، ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے ان کو پلاؤ. ان کے قریب والوں نے پانی مانگا تو انہوں نے کیا کہا؟ کس کو پلاؤ؟ ان کو پلاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہہ رہے ایمان والے لوگ اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ان کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو. تو مجھے اور آپ کو اس زمانے میں جتنی ضرورت پیسے کمانے کی ہے، جتنی ضرورت اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کی ہے، جتنی ضرورت شادی بیاہ کی ہے، جتنی ضرورت ناروے میں رہنے کی ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ ضرورت مجھے اور آپ کو مذہب کی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے، آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے، آپ اچھے سائنٹسٹ بن جاؤ گے، آپ انسان کے بچے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا کراچی کا لک لانے دیں، آپ تو بڑے تمیز سے بیٹھے ہیں سنجیدگی سے، آپ انسان کے بچے نہیں بن سکتے. انسان کو انسان بنانے کے لیے دیکھیں، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے صرف مسلمان پریشان نہیں ہے، عیسائی بھی پریشان ہے، یہودی بھی پریشان ہے، کیونکہ اتنا انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے کہ وہ تو کرسچینٹی کے بھی خلاف جا رہی ہے، وہ چیز یہودیت کے بھی خلاف جا رہی ہے، وہ تو مسلمانوں کے بھی خلاف جا رہی ہے. تمام آسمانی مذاہب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایسی چیزیں، ایک تو ہے نا اتفاق ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بھی اس کو صحیح کہہ نہیں سکتا، وہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ انسان نے جب سے اپنا پیغمبروں سے رشتہ، سائنسدانوں کی ویلیو بڑھ رہی ہے، ڈاکٹروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے، انجینئروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے. کم کس کی ویلیو ہو رہی ہے؟ پیغمبروں کی، جو اللہ کے سفیر بن کے دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. ان کی ویلیو روز بروز کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. اس کی ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کر رہے. حالانکہ جب یہ دنیا غیر آباد تھی، جب اس دنیا میں ترقی نہیں تھی، اس وقت بھی دنیا پیغمبروں کی تعلیمات کی وجہ سے سکون میں تھی. آج جب دنیا مادی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آج بھی پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر زندگیوں میں سکون نہیں حاصل ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ اپنی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، چونکہ بہت شارٹ ٹائم ہے، یہاں پہ ظہر اور عصر بالکل کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی تعلیمات اس لیے ضروری ہے کہ جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے، چاہے انسان ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، صدیوں پہلے ہم روٹی کو، گندم کو چبا کے کھایا کرتے تھے. آج اگر کوئی یہ کہے کہ ترقی اتنی ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس گندم چبانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم گندم کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پیا کریں گے، کیا ڈاکٹر اس کی حمایت کریں گے؟ کیا بولیں گے بھائی یہ دانت جو خدا نے دیے ہیں ہمیں، یہ چبانے کے لیے دیے ہیں، یہ صرف مسکرانے کے لیے بولیں نہیں دیے. جتنا بھی ٹائم گزر جائے ہماری باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صدیوں پہلے ہمیں چل کے جانا پڑتا تھا، واکنگ کرنا پڑتی تھی، اب چونکہ مشین کا دور ہے لہذا ہم اپنی ٹانگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. اب ترقی ہے، کوئی واکنگ کر رہا ہے پارک میں یا جاگنگ کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال پرانا دقیانوس آدمی، وہی جیسے پرانے دور کے لوگ چلتے تھے، دوڑتے تھے، اسی طرح سے دوڑ رہے. سائنسی دور ہے، جہازوں میں جاؤ، ٹرین میں جاؤ، بائک پہ جاؤ، یہ کیا چلتا ہوا جا رہا ہے؟ وہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں اس زمانے میں. تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی مجھے جدید دور کے جدید سائنسدانوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا ان گھٹنوں کو چلنے میں بھی استعمال کیا. کیوں؟
یہ ٹانگیں اللہ نے کس کام کے لیے بنائی ہیں؟ چلنے کے لیے بنائی ہیں. تو آپ بتاؤ اس سائنسی ترقی سے نیچر چینج ہو رہی ہے کیا؟ نیچر تھوڑی چینج ہوگی. ٹانگوں کا کام چلنا ہے تو چلنا پڑے گا, چاہے کتنی ترقی ہو جائے. دانتوں کا کام چبانا ہے تو چبانا پڑے گا آپ کو. تو خوب سمجھ لیں, جیسے 5-6 ہزار سال پہلے پیغمبروں کی ضرورت تھی انسان کو روحانی زندگی سکھانے کے لیے, آج بھی اسی طرح پیغمبروں کی انسان کو ضرورت ہے. یہ ضرورت کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی معاشرے میں تبدیل نہیں ہو سکتی.